مال ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارا دماغ ہمارے کو بتا رہا ہے نا کہ مال کے اندر کامیابی ہے، ہمارا دماغ ہمارے کو بتا رہا ہے کہ مال کے اندر کامیابی ہے، تو میرے بھائی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کامیاب کرتا؟ سب سے پہلے نمرود کامیاب ہوتا، سب سے پہلے فرعون کامیاب ہوتا، سب سے پہلے حمان کامیاب ہوتا، سب سے پہلے شداد کامیاب ہوتا۔ کیوں؟ سب سے پہلے قارون کامیاب ہوتا۔ کیوں کامیاب ہوتا؟ کیونکہ مال والے اتنے تھے، خدا کی قسم یہ لوگ کتنے مال والے تھے۔ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 اونٹوں کے اوپر، 70,000 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں لاد کر چلا کرتی تھی۔ اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ اللہ کا حکم نہیں تھا اس کے پاس، نبی کے طریقے نہیں تھے۔ اللہ نے اس کے مال کے ساتھ اس کو زمین کے اندر غرق کر کر دکھا دیا۔ اللہ نے اس کے مال کے ساتھ اس کو زمین کے اندر غرق کر کر دکھا دیا۔ تو میرے بھائی کامیابی مال کے اندر نہیں ہے، کامیابی اعمال والی زندگی کے اندر ہے۔ اور اعمال والی زندگی کون سی زندگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا، جس رستے کے اوپر ہمیں چلنا ہے وہ زندگی۔ وہ کون سے طریقہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، مبارک سنت، مبارک اعمال، جو اس کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، خدا کی قسم کامیابی کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا رہا ہے۔ جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ضلالت، رسوائی کے علاوہ وہ دوسری جگہ نہیں جا رہا میرے بھائی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور کامیابی کے ساتھ آئے۔ اور کامیابی کا جو دار و مدار وہ نہ مال، نہ ملک، نہ عہدہ، نہ ڈگری، نہ صنعت، نہ تجارت، نہ وزارت، نہ میری سوچ، نہ میری چلاکی، نہ میری ذہانت، نہ میرا مال، نہ میری دکان، نہ میرا بنگلہ، نہ میری گاڑی، نہ میرا لالچ، نہ میری ہوشیاری۔ خدا کی قسم کسی چیز میں کامیابی کا دار و مدار نہیں۔ کامیابی کا صرف ایک واحد دار و مدار، بار بار یہ بات آئے گی، بار بار گھوم پھر کے کامیابی کا ایک دار و مدار کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ، مبارک سنت، مبارک اعمال، جو اس کے اوپر زندگی گزارے گا وہ کامیاب۔ اب اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کیا ذکر فرما رہا ہے جس کا مفہوم ہے کامیاب کون لوگ ہیں بھائی؟ کامیاب کون لوگ ہیں؟ مال والے کامیاب، دکان والے کامیاب، دفتر والے کامیاب، ڈگری والے کامیاب، عہدے والے کامیاب، رینجرز والے کامیاب، پولیس والے کامیاب، حکمران کامیاب، سیاستدان کامیاب؟ کوئی کامیاب نہیں۔ کامیاب کون؟ جس کا رب قرآن پاک میں ذکر کر رہا۔ کون؟ جو جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت کے اندر داخل کر دیے گئے، وہ لوگ کامیاب میرے بھائی۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے، اب ہمارا دماغ ہے، ہم لوگ سب روٹی کھاتے ہیں، اللہ نے عقل دی ہے ہمارے کو، ہمارے پاس عقل سلیم موجود ہے، عقل ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ چیز تو جانور کو سوچنی چاہیے، یہ چیز تو جانور کو سوچنی چاہیے کہ کس طریقے سے رزق، لیکن کیا اللہ نے جس رزق کا وعدہ کرا ہے نا، خدا کی قسم دیکھ لو آج انسان جس طریقے سے رزق کی دوڑ لگا رہا ہے، جانور نہیں لگاتا اس طریقے سے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جانور کے بغل کے اندر بریف کیس لگا کر اور صبح ٹائی پہن کر جا رہا ہو کام پر؟ اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست کرا ہے، صبح نکلتے ہیں اور شام میں اپنے پوٹوں کو بھر کر اپنے گھونسلوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تھا ہم لوگ بھول گئے، خدا کی قسم ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں میرے بھائی۔ ہم نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال لیا کہ ہمارا ایک مالک ہے، ہمارا ایک خالق ہے، ہمیں اس کے پاس جانا ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے ابھی میں جوان ہوں، ابھی پھر میری عمر 40 سال ہوگی، پھر 45 ہوگی، پھر اس کے بعد جسم میں درد ہوگا، ہڈیوں میں درد ہوگا، کمر کا درد آئے گا، پیٹ کا درد آئے گا، گردے میں درد آئے گا، پھر میں جا کر بیمار ہوں گا، پھر میں 60 سال 70 سال 80 سال کا ہوں گا، اس کے بعد میں موت۔ میرے بھائی موت آنی ہے اور کسی بھی وقت آنی ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب، جانے کی ترتیب نہیں۔ دادا آتا ہے پھر پوتا آتا ہے، دادا آتا ہے پھر باپ آتا ہے پھر پوتا آتا ہے، لیکن کیا جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا جا رہا ہوتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے بیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی بھائی، بات زیادہ لمبی کرنی نہیں ہے، اصل مدعے کے اوپر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کم و پیش 1,24,000 پیغمبروں کو اس پیغام کو سمجھانے کے لیے دنیا میں معبود فرمایا تھا۔ نبی آیا کرتے تھے، اپنی قوم پر اپنے قبیلوں پر محنت کیا کرتے تھے اور مخلوق کا تعلق مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف جوڑا کرتے تھے، اور کیا فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگوں اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب، جس نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام۔ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یقین ہے، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ تیز بولو منہ سے، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کون پھیلائے گا؟ ہمارے باپ دادا پھیلائیں گے؟
یا میرا باپ پھیلائے گا, یا آپ لوگوں کے والدین دین کو پھیلائیں گے, یا کوئی عالم دین دین کو پھیلائیں گے, یا کوئی مفتی ممبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھیں گے؟ کون پھیلائے گا بھائی دین کو؟ ہم لوگ. لیکن ہم نے تو اپنی ذمہ داریوں کو دوسرے کاموں کے اندر مصروف کر دیا. اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنی جانوں پر ایسا ظلم نہ کرو یار. اپنے مقصد کو جانو, اپنے مقصد کو پہچانو. شروع میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے جس کا مفہوم ہے, اے امت محمدیہ تم افضل امت ہو, تم بہترین امت ہو, تمہیں بھیجا گیا ہے کس لیے؟ لوگوں کی نفع آسانی کے لیے. تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو, بری باتوں سے منع کرتے ہو, اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو میرے بھائی ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری میرے, آپ کے, پوری امت مسلمہ کے ذمے, اور خدا کی قسم اس ذمہ داری کا ایک ایک سے پوچھا جائے. تو میرے بھائی بہترین شخص وہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اور موت کی تیاری دنیا کے کاموں میں لگنے سے نہیں ہوگی, اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے میں ہوگی. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو بھائی دل سے معذرت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.